نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. اسٹیج پر جلوہ فروز قابل عزت علماء کرام سیما پور اور سیما پور کے مختلف اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے حاضرین مجلس، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں اور پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا
اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کی آخری نبی، محبوب نبی، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ آج مدرسہ تحفیظ القرآن سیما پور کے اندر میرا آنا ہوا۔ جیسا کہ آپ کو ناظم اجلاس نے بتایا کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے اس مدرسے کے اندر پروگرام ہوا تھا، اور اس پروگرام کے اندر میں آیا بھی تھا، لیکن بارش ہو جانے کی وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکا، بغیر پروگرام کیے لوٹنا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج پھر مجھے یہاں پر پہنچنے کی توفیق دی، آپ سب کو یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق دی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مجھے 12:30 تک اپنی گفتگو ختم کرنا ہے۔ میرے بعد جماعت کے مایہ ناز خطیب عبدالغفار مولانا عبدالغفار سلفی صاحب بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، ان کو بھی سننا ہے۔ تو اب میرے پاس ملا جلا کر کے 50 منٹ کا وقت باقی ہے۔ جو لوگ یہاں وہاں مشغول ہیں ان سے میری گزارش ہے وہ پنڈال کے اندر آ جائیں، اور جتنے یہ سامنے کیمرے والے بیٹھے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آپ کا کیمرہ اگر بند ہو گیا ہے تو ہو جانے دیں، آپ تقریر کے درمیان ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ تقریر سے پہلے کر لیں۔ ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے زیادہ آپ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو ہم نظر نہیں آتے، یوٹیوب والے بار بار موبائل آگے پیچھے کرتے ہیں، آپ کو بھی دقت ہوتی ہے۔ تو اب جس کا جیسے کیمرہ ہے ویسے رہنے دیں، آپ یہاں سن لیں، عمل کر لیں، یہی کافی ہے۔ آج جو حالات ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ناکردہ جرائم کی سزائیں دی جا رہی ہیں، کیا کبھی ہم نے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ سارے معاملات اور یہ ساری پریشانیاں ہم پر کیوں آ رہی ہیں؟ آئیے اس کا جواب میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت سے دیتا ہوں۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے مسلمانوں، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات ارشاد فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا جو مصیبتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیں، ہم اور آپ 100 سال تک کیا کرتے رہے؟ ہم اور آپ جنہیں گالیاں دیتے ہیں، جنہیں برا بھلا کہتے ہیں، میں ان کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ ذرا 100 سال کی تاریخ اٹھائے تو آپ کو معلوم چلے گا 100 سال انہوں نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے اپنے اسکول بنوائے، کالج بنوائے۔ آئے مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ تمہارا کون سا بڑا تعلیمی ادارہ ہے، کون سی بڑی درسگاہ ہے، کون سی بڑی یونیورسٹی ہے آج مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، آج مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے پیٹا جا رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ آئے مسلمانوں، تم مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہو، تم یہ اقرار کرتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آئے مسلمانوں، جب تمہاری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اور تمہاری مسجد کا مؤذن اذان کے جملوں کو ان الفاظ میں شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا کی ہر مسجد میں یہی اذان ہو رہی ہے، آپ کے سیما پور کے اندر بھی یہی اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، جس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور تم اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آئے مسلمانوں تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی بندگی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کے حکم کی پاسداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آئے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ میرے بھائیوں، آج اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں آ جاؤ، مسجدیں ویران ہیں، نماز پڑھنے والے نمازی نہیں ہیں۔ میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کٹیہار، پورنیا، ارریا، سپول، کشن گنج کے علاقوں کو لے لو، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، پوری دنیا کے اندر پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہوں، پورے ہندوستان کے جلسوں میں جاتا ہوں، لیکن جتنے زیادہ جلسے اور جتنے زیادہ پروگرام، جتنے زیادہ کانفرنس اس سیمانچل کے اندر ہوتے ہیں، میرے بھائیوں دنیا کے کسی اور خطے میں اتنے جلسے نہیں ہوتے ہیں، کسی ہندوستان کے کسی بھی صوبے کے اندر اتنے زیادہ جلسے نہیں ہوتے ہیں جتنے جلسے آپ کے سیمانچل کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اتنے زیادہ جلسے کہیں نہیں ہوتے جتنے آپ کے علاقے کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ سچائی بھی بتاؤں، جتنی زیادہ جہالت آپ کے سیمانچل کے اندر ہے، پورے ہندوستان کے اندر بھی اتنی جہالت نہیں ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ جلسے کر لینا، جلسوں میں چندہ دے دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، 20-25 کلومیٹر سے آ جانا، اپنے بائک کا پیٹرول پھونک کر جلسوں میں شریک ہو جانا اور رات بھر جلسے سننا بہت کمال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جلسے تو کامیاب کب ہوں گے؟ جب آپ سننے کے بعد ان جلسوں پر عمل کر لیں۔ جلسے کی کامیابی عمل پر ہے، بھیڑ پر نہیں ہے۔ بھیڑوں کو جٹا لینا، بھیڑ آ جانا، کیمرے لگا لینا، لائٹ لگا لینا، اسٹیج لگا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ میں ایک شخص بھی ایک بات پر بھی عمل کر لے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، جلسہ کامیاب ہے، پورا کا پورا پروگرام کامیاب ہے، اور ایک آدمی بھی عمل نہ کرے۔ آپ خود اپنے دلوں سے اس سوال کا جواب پوچھ لو، کیا ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا؟
सीमांचल की मस्जिदों में आ जाओ, आपको नमाजी नहीं मिलेंगे। बंबई चले जाओ, फहाशी का गढ़े फिल्म सिटी है बंबई के अंदर, लेकिन आपको मस्जिदों में नमाजी मिल जाएंगे। दिल्ली चले जाओ, नमाजी मस्जिदों में मौजूद होंगे। आपके इलाके के अंदर पूरा का पूरा गांव अहले हदीसों का है, मुसलमानों का है, लेकिन आपको नमाजी नहीं मिलेंगे। मेरे भाइयों, मस्जिदों को बड़ा बना लेना, मस्जिदों को शानदार बना लेना, मस्जिदों में पत्थर लगा लेना, मस्जिदों में टाइल्स लगा लेना, ये बड़ी बात नहीं है। मस्जिदों को आबाद करना ये बड़ी बात है। शायर कहता है, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को शानदार बनाओ और अपनी मस्जिदों को जानदार भी बनाओ। आज हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही हैं वो हमारे अमाल की वजह से आ रही हैं। आज अल्लाह ताला की मदद नहीं आती है। आज मुसलमान नमाजों के अंदर दुआएं कर रहे हैं, जलसों के अंदर खतीब रो रो के चिल्ला रहा है, अल्लाह से फरियाद कर रहा है, लेकिन आज अल्लाह ताला अपनी मदद नाजिल नहीं कर रहा है। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपके जहन में कभी ये बात आई है? नहीं। आओ मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं अल्लाह ताला अपनी मदद क्यों नाजिल नहीं कर रहा है। कुरान उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है, फफिर्रू इलल्लाह, आए लोगो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। क्या कहा? आए लोगो अल्लाह की तरफ दौड़ो। ये नहीं कहा कि अल्लाह की तरफ चलो, नहीं, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। आज मुसलमान कारोबार की तरफ दौड़ रहा है, आज मुसलमान दुनिया की तरफ दौड़ रहा है, आज का नौजवान यूट्यूब की तरफ दौड़ रहा है, आज ये फेसबुक की तरफ दौड़ रहा है, आज ये इंस्टाग्राम की तरफ दौड़ रहा है। आज का मुसलमान शाहरुख खान की तरफ दौड़ रहा है, सलमान खान की तरफ दौड़ रहा है। मेरा कुरान कहता है, रब कहता है, फफिर्रू इलल्लाह, आए मुसलमानों दौड़ना है तो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। मुसलमान अल्लाह ताला की तरफ दौड़ा करते थे, अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों पर नाजिल हुआ करती थी। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, बद्र का मैदान है, सामने 1000 का लश्कर है और यहां 313 मुसलमान है। 1000 और कहां 313। मेरे भाइयों, जरा खुद अंदाजा लगाओ मुकाबला कैसा होगा। यहां तो आधे का भी मुकाबला नहीं, यहां 313 मुसलमान हैं, सामने 1000 का लश्कर है। मुसलमानों के पास तलवार है तो नेजा नहीं है, नेजा है तो कमान नहीं है, कमान है तो सवारी नहीं है, ऊंट है तो घोड़े नहीं है। सामने 1000 का लश्कर है, सारे के सारे नौजवान हट्टे कट्टे हैं। अल्लाह के नबी ने जब उनको देखा था तो फरमाया था कि मक्के ने अपने कलेजे के टुकड़ों को निकाल दिया। यहां बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, सामने कुफारे मक्का, सारे के सारे नौजवान, किसी के हाथ में नेजा है तो कमान, उनके पास नेजा भी है, कमान भी है, ढाल भी है, खंजर भी है, सब कुछ है। और यहां मुसलमान, इनके पास कुछ भी नहीं। मुसलमान लड़ने के लिए थोड़ी आए थे। अल्लाह के नबी को यह मालूम नहीं था, सहाबा को नहीं मालूम था कि मुकाबले की नौबत आ जाएगी, सब आराई हो जाएगी। मसला तो माले गनीमत का था, काफिले का मसला था, लेकिन मुसलमानों को मैदान में कूदना पड़ा, मुकाबले के लिए आगे आना पड़ा। 313 मुसलमान, सामने 1000 का लश्कर है। आए मुसलमानों, जब भी कभी मुकाबले की नौबत आ जाए, अल्लाह ताला को याद रखो, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करो। तलवारों के सामने खड़े हो, तोपों के सामने तुम्हारा सीना हो, बंदूकों के सामने खड़े हो, अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करो। अल्लाह के नबी ने 1000 के लश्कर को देखा और 313 पर निगाह डाली, आप सजदे के अंदर गिर गए।
सजदा रेज हो गए और अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे और कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबतुल यौम ला तुअबद बादा। आय अल्लाह, अगर ये 313 मर गए, आय अल्लाह अगर ये 313 हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, आज के बाद तेरा नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं होगा, आज के बाद तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, दुआ के अंदर गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के सर कंधे पर हाथ रख करके कहते हैं, आय अल्लाह के नबी अब अपने सर को उठाइए, बस करें, अब अपने सर को उठाएं। अल्लाह के नबी अपने सर को उठाते हैं और कहते हैं, आए अबू बकर खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए, अल्लाह ने हमारी नुसरत के लिए जंग के अंदर 1000 फरिश्तों को भेज दिया है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। हमने 1000 फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई। 1000। आए मुसलमानों, वो भी मुसलमान थे, वो भी अल्लाह को मानने वाले थे। अल्लाह ताला आसमान से उनके लिए मदद नाजिल किया करता था, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ दौड़ा करते थे, वो अल्लाह के सामने झुका करते थे, वो अल्लाह ताला से मांगा करते थे, वो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, वो अल्लाह ताला की बंदगी किया करते थे। आए मुसलमानों, आज तुम्हारा हाल क्या हो गया है? आज तुम शराब खानों की तरफ दौड़ रहे हो। आए मुसलमान, आज तू जुए की तरफ दौड़ रहा है। मेरी माँ, तुमने कौन सा दूध अपने बच्चों को पिलाया? तुमने कौन सा खून अपने बच्चों को पिलाया? आए नौजवानों, तेरी माँ ने तुझे पैदा ही इसीलिए किया। ये मुसलमान शराब खानों को बंद करे, ये मुसलमान जुए खानों को बंद करे। आज मुसलमान शराब खानों को आबाद कर रहा है, आज मुसलमान जुओं के अड्डों को आबाद कर रहा है। आए मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? आए मुसलमानों, तुम्हारी शर्म व हया कहाँ चली गई? आए मुसलमानों, क्या तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल धड़कना बंद हो गया? मेरे भाइयों, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। आज हमें मारा जा रहा है, आज हमें पीटा जा रहा है, इसका जिम्मेदार मेरे भाइयों सबसे पहले हम और आप हैं। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, एक वाक्य सुन लो। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं। हज्जाज इब्न यूसुफ अपने वक्त का बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। हज्जाज इब्न यूसुफ, अगर आपको नहीं पता है तो जाइए और हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में पढ़िएगा। हज्जाज इब्न यूसुफ अपने वक्त का बहुत बड़ा जालिम बादशाह है और उसी वक्त एक बहुत बड़े आलिम दीन भी है, नाम उनका हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग जालिम बादशाह हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत लेकर हसन बसरी के पास गए और कहने लगे, आए हसन बसरी, आप हज्जाज इब्न यूसुफ को समझाते क्यों नहीं है? वो हमें कितना ज्यादा मारता है, कितना ज्यादा जुल्म करता है, कितना ज्यादा पीड़ता है, आप हज्जाज इब्न यूसुफ को समझाते क्यों नहीं हो? मेरे भाइयों, अपने दिलों पर हाथ रख करके सुनना। हसन बसरी ने जवाब दिया था, आए हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत लेकर के आने वालों, आए हज्जाज इब्न यूसुफ को बुरा भला कहने वालों, आए हज्जाज इब्न यूसुफ के जुल्म की दास्तां बताने वालों, तुम हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत लेकर के आए हो। तुम कहते हो कि हज्जाज जालिम है, जाबिर है। मैं बताता हूं, हज्जाज जालिम नहीं है, हज्जाज जाबिर नहीं है। इन्नल हज्जाज अज़ाबुल्लाह, हज्जाज इब्न यूसुफ अल्लाह ताला का अज़ाब है। मा जअल हज्जाज इल्ला
इल्ला बिज़ुनूबिना, हज्जाज हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसल्लत हुआ है। मेरे भाइयों, मालूम ये चला जब मुसलमान गुनहगार हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, जब मुसलमान तौहीद को छोड़ दे, अल्लाह ताला जालिम और जाबिर बादशाह पर मुसल्लत कर देता है। और मुसलमान दीन पर रहे, इस्लाम पर रहे, तौहीद की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहे। मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह ताला दुनिया में भी मुसलमानों की मदद करता है और आखिरत में भी मुसलमानों को सुरखरू करता है। आज मुल्क के हालात क्या हैं? मैंने अपनी नजरों से देखा है, अपनी नजरों से देखा है। आप तो कटिहार के अंदर होंगे, कोई अपने गांव के अंदर होगा। मैंने अपनी नजरों से 22 जनवरी का मंजर देखा है। 5 घंटे मैंने लखनऊ एयरपोर्ट पर बिताए हैं, मैंने वो मंजर देखा है। मेरे भाइयों, आज सबसे बड़ा खतरा ईमान का खतरा है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, आज सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि आपका माल लूट लिया जाए, आज सबसे बड़ा खतरा ये नहीं आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, सबसे बड़ा खतरा ईमान का खतरा है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर मर जाना, मिट जाना, ये तो गवारा कर लेना, लेकिन ईमान के साथ समझौता करना गवारा ना करना, ईमान के साथ कंप्रोमाइज ना करना, ईमान के साथ समझौता ना करना। आज जो भी अटैक हो रहा है हमारे और आपके अकीदों पर हो रहा है। मुसलमानों को ईमान के मामले में कमजोर करो, इनको इस्लाम से दूर करो, इनको दूसरों के सामने झुकने वाला बनाओ, इनके ईमान को कमजोर करो। लेकिन मेरे भाइयों, एक मुसलमान, एक मोमिन मर्द हो सकता है, अपने आप को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान तो कर सकता है, जल सकता है, लेकिन अपनी पेशानी को एक अल्लाह के अलावा, एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। मैं बहुत खुल के नहीं बोल सकता, हालात क्या है मोबाइल के जरिए आपको मालूम होगा। सबसे बड़ा दौर, सबसे खतरनाक मामला इस वक्त उलमा के साथ है। और वो उलमा जो स्टेजों पर जाते हैं, जो तकरीरें करते हैं, कौम सोई हुई कौम को जगाते हैं, आज उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आप क्या जाने, ये मदरसे आज लोगों की नजरों में खटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है मेंबरों पर खुतबा देने वाला, कौम को जगाने वाला खतीब मदरसों से निकलता है। दुनिया जानती है, जालिम जानते हैं, लोगों के अंदर दीन फैलाने वाला, अकीदे की दावत देने वाला मदरसे से निकलता है। दुनिया जानती है, दीन के मसले बताने वाला और फतवा देने वाला मुफ्ती मदरसों से निकलता है, कारी कुरान मदरसों से निकलता है, हाफिज कुरान मदरसों से निकलता है, एक मुजव्विद मदरसों से निकलता है, दीन की दावत देने वाला मदरसों से निकलता है। इसीलिए मदरसों को बंद किया जाए, मदरसों को खत्म किया जाए। मेरे भाइयों, याद रखिए, कायनात इधर से उधर हो सकती है, हुकूमतें पलट सकती हैं, लेकिन मदरसे बंद नहीं हो सकते हैं। कुरान को किताबों से खत्म किया जा सकता है, बिल्डिंगों से खत्म किया जा सकता है, कमरों से खत्म किया जा सकता है, लेकिन हाफिज कुरान के सीने से खत्म नहीं किया जा सकता है। आज सबसे बड़ा मामला उलमा के साथ है, मुकर्रिरीन के साथ है। आप क्या समझते हैं, ये स्टेज कोई मामूली स्टेज है? आपने क्या समझ रखा है ये मंच कोई मामूली मंच है? नहीं नहीं, ये लकड़ी का नहीं है, ये लकड़ी का आपके लिए होगा, हमारे लिए ये कांटों का मंच है। कांटों पर बैठना पड़ता है, शोलों पर, अंगारों पर बैठना पड़ता है, बंदूकों के दहाने पर बोलना पड़ता है। आपको क्या मालूम कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। मेरे भाइयों, अपने उलमा की कदर करो, अपने मुकर्रिरीन की कदर करो। मैं अभी जलसे में आ रहा था, अभी रूम से जलसे की तरफ आ रहा था, अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूं, जितनी भीड़ इस पंडाल में नहीं, उससे भी ज्यादा जलसे के अंदर है माशाअल्लाह। बाजार के अंदर जितनी तादाद पंडाल के नीचे नहीं है, उससे भी ज्यादा तादाद बाजार के अंदर है।
آئے مسلمانوں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں کچھ کہنے کا اور سننے کا موقع مل رہا ہے، لیکن ہم اتنے بغیرت ہو گئے، آج چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں قال اللہ قال رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اور آپ وہاں چائے کے اور پان کے ہوٹلوں پر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے جلسے کا کیا کہنا، اور اس جلسے کے میلے کا کیا کہنا۔ میں نے جلسے تو بہت کیے ہیں، جلسوں کے میلے بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن آپ کے جیسا میلہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، نہ بہار کے اندر دیکھا، نہ بنگال کے اندر دیکھا، اور نہ جھارکھنڈ کے اندر دیکھا ہے۔ یہ میلہ آپ جا کے دیکھ لیجیے، میں نے اتنے میلے دیکھے، لیکن اتنے میلے میں کبھی وہ بڑا والا جھولا نہیں دیکھا جسے بچے کودتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو بھائی؟ میرے خیال سے اس کا نام مکی ماؤس جھولا ہے، جمپنگ جھولا، مکی ماؤس جھولا، کودنے والا جھولا۔ بہت سی بھائی چائے کے ہوٹل، کھانے کے ہوٹل، حلوہ پراٹھے، یہ تو ٹھیک تھا، اب ماشاءاللہ مکی ماؤس بھی لگنے لگا ہے، کل کرکٹ بھی ہوگا، پرسوں فٹ بال بھی ہوگی، یہ جلسہ نہیں میرے بھائیوں مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ آپ کو لگ جائے میری بات کڑوی، مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا۔ تو میرے بھائیوں مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا وقت بہت کم رہ گیا، محض 20-25 منٹ کا وقت رہ گیا ہے۔ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے، آج مسلمان عمل کے معاملے میں بہت پیچھے ہے، عمل نہیں ہے، باتیں کروا لو، سعودی عرب کا بادشاہ ایسا ہے، سعودی عرب یہ کر رہا ہے، ترکی یہ کر رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت، اور سورت کا نام سورۃ العصر ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر، ہلاکت کے اندر، لاس کے اندر ہے۔ سارے انسان محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھانے والا بھی خسارے کے اندر ہے، اور سرکاری مدرسوں کا ٹیچر 50-60 ہزار کمانے والا بھی خسارے کے اندر ہے، کھیت میں محنت مزدوری کرنے والا بھی خسارے کے اندر ہے، اور بڑے بڑے فیکٹریوں کا مالک بھی خسارے کے اندر ہے، کالا بھی خسارے کے اندر ہے، گورا بھی خسارے کے اندر ہے، جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر، ہلاکت کے اندر ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر ہاں جو ایمان لے کر کے آ جائے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، اور تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے آئے، جو اللہ کو رب مانے، جو اللہ کے سامنے جھکے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بیٹا مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، بیٹی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ کو سمجھے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائے، اور ایمان لانے کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرے۔ صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو سردی میں
कड़कड़ाती ठंडी में फजर की नमाज में उठना पड़ेगा, आपको गर्म पानी मैसर नहीं है, ठंडे पानी से ही वुजू करना होगा। लेकिन मस्जिद में आना है, नमाज अदा करना है, रात में अपनी अपनी बीवी से हम बिस्तरी किए, मुलाकात किए, फजर की नमाज में गुस्ल करके आना है। आप अगर रात में नापाक हो गए हैं, एहतलाम हो गया है, नाइट फॉल हो गया है, आपको गुस्ल करके आना होगा। मेरे भाइयों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर कोई खड़े हो करके नहीं पढ़ सकता है वो बैठ करके पढ़ ले, अगर कोई बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं रखता है वो लेट करके पढ़ ले, और अगर कोई लेट करके भी नहीं पढ़ सकता है तो वो हरकत से, आंखों की हरकत से पढ़ ले, लेकिन नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। पानी नहीं है, मिट्टी से तयम्मुम करना है, लेकिन नमाज पढ़ना है। बीवी से हम बिस्तरी की है, पानी नहीं है, मिट्टी पर हाथ मार लो, हाथ मार के फूंक लो, चेहरे पर फेर कर बाएं हाथ से दाएं हाथ की हथेली और दाएं हाथ से बाएं हाथ की हथेली पर मसा कर लो, ये आपका तयम्मुम हो गया। और तयम्मुम करने के बाद नमाज आपको पढ़ना पड़ेगी। वअमिलुस सालिहात, नेक अमल आपको करना है। और मेरे भाइयों, सबसे अफजल चीज कलमे के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद है सबसे पहली चीज, और तौहीद के बाद दूसरा नंबर नमाज का है, जो किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज इतनी अहम इबादत, इतनी अहम इबादत मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने, उस नबी पर जिस पर हम और आप ईमान लेकर के आए हैं, अल्लाह के नबी ने तो नमाज के बारे में यहां तक फरमाया कि मेरा जी चाहता है मैं अपने नमाज पढ़ाने की जगह पर, मुसल्ले पर किसी और को खड़ा कर दूं और मैं जाऊं मदीने की गलियों का चक्कर लगाऊं, और जो मुझे अपने घर के अंदर मिल जाए, मेरा जी चाहता है मैं उसके घर को आग लगा दूं। ये नमाज का मामला है। मेरे नबी को नमाज इतनी महबूब थी, और आज उस नबी के मानने वाले, उन्होंने नमाज को खिलौना बना लिया। जब चाहो तब पढ़ लो और जब चाहो तब छोड़ दो। नहीं नहीं मेरे भाई, नमाज कोई आसान चीज नहीं है। जब चाहो पढ़ लो, जब चाहो छोड़ दो, नहीं, नमाज आपको हर हाल में पढ़ना है। नमाज ऐसी इबादत है कि जो बालिग होने से पहले जरूरी है अपने बच्चे को आप हुक्म दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। आए अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने वालों, आए अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने वालों, दिलाओ, शरीयत मना नहीं करती है, तुम खूब दिलाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, मेडिकल पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। शरीयत कहती है बच्चा 7 साल का हो जाए पहले नमाज का सबक पढ़ाओ, नमाज सिखाओ। मुरू औलादकुम बिस्सलाह, जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म। कितने साल के? 60 नहीं कह रहा हूं, 60 समझ रहे हैं क्या आप? अरे 7 है, 7। मुझे लगता है कुछ लोगों ने 7 को 60 समझ रखा है। जब 60 के हो जाओ, मुंह में दांत भी नहीं, पेट में हाथ नहीं, लड़खड़ा के चल रहे हैं। आप देखिए मस्जिद के अंदर ज्यादा कौन होते हैं? नौजवान थोड़ी ना होता है, बेचारे बुजुर्ग होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते 7 साल के हो गए, नमाज सिखाओ, बताओ, हुक्म दो, लेकर के आओ। और 10 साल का हो जाए और नमाज पढ़ने ना जाए, हमारा इस्लाम कहता है, हमारे नबी कहते हैं, मारो और मार के मस्जिद में लेकर के आओ, क्योंकि अब नमाज से भाग नहीं सकता है, अब नमाज की छूट नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, आए लोगों अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और तुम भी नमाज पर जम जाओ, नमाज की पाबंदी करो। ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा, हम तुमसे रोजी नहीं मांगते हैं, हम तुमसे खाना नहीं मांगते हैं, बल्कि हम उल्टा तुम्हें रोजी देने वाले हैं, हम उल्टा तुम्हें रिज़्क़ देते हैं। मेरे भाइयों, आज नौजवानों का हाल देखें, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक मोबाइल में लगे हुए हैं, यूट्यूब में लगे हुए हैं, फेसबुक में
لگے ہوئے ہیں، جب رات کے 2 بجے سو گے مجھے بتاؤ فجر میں آنکھ کیسے کھل سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا، آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا حج بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان کے بعد فوراً عمل کا ذکر فرمایا، آئے لوگوں تمہیں عمل کرنا ہے، ایمان پہلے ایمان لے کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کی ذات پر۔ آج یہ ایمان ختم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عزیزان محترم، سنیے۔ مجھے معلوم ہے یہاں اکثر لوگ بنگالی ہیں، بنگالی بولتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، بالکل درست۔ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی بنائی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ کہاوت کہی ہے نا، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ مچھلی کا جیون پانی ہے۔ جب تک مچھلی پانی میں ہے، زندہ ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دو مر جائے گی۔ مچھلی کو مارنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت نہیں، ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت نہیں، پانی سے نکال دو آٹومیٹک مر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک مسلمان کی زندگی ایمان میں بنائی ہے۔ جب تک مسلمان ایمان میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، جاوید رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کا حال اسی مچھلی کی طرح ہوتا ہے جو پانی سے نکال دی جائے اور تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے مر جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایمان لے کر کے آؤ۔ اور دوسری چیز فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے۔ آج نیک عمل ہمارے اور آپ کیا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میرا وقت ختم ہو رہا ہے، محض 15 منٹ کا وقت اور ہے۔ آج مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ دوسری وجہ سن لو سیمانچل کے لوگوں، آج مسلمان دنیا کی محبت کا دیوانہ ہے۔ دنیا بھائی بہن کی وراثت کھا رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق کھا رہا ہے، پڑوسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہے۔ اس دنیا کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب تم اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے، آئے مسلمانوں جب تم اس دنیا کے دیوانے ہو جاؤ گے، تمہیں دنیا کے ذرے ذرے پر مارا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع لکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزع ان الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن وما الوهن يا رسول اللہ؟ قال الوہن حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آئے مسلمانوں ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، گر پڑیں گی۔ کس طرح؟ کما تدع لکلۃ الى قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، پوری دنیا کی امتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، پل پڑے گی۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ،
آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بل انتم کثیر، آئے مسلمانوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج میرے بھائیوں دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد دوسرا نمبر مسلمانوں کا ہے، سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے اور عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ آج 55 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کا جھاگ ہوتا ہے، تم اسی جھاگ کی طرح ہوگے۔ آج میرے بھائیوں سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن آج سب سے زیادہ ذلیل کی جانے والی قوم بھی مسلمان ہے، سب سے زیادہ مارے جانے والے بھی مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم بھاگنے لگو گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی۔ اوہ مسلمانوں، ہمارے نبی کا حال دیکھو، ہمارے نبی کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، نام رسول اللہ علی حسیر، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی سو کر کے فارغ ہوئے، صحابہ نے دیکھا آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں لَبِتَّخَذْنَ لَكَ بِطَاعَ، آئے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام فرما دیں۔ آئے اللہ کے نبی آپ اس کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اگر اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام فرما دیں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح ثم ترکها، آئے میرے صحابہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک درخت نظر آیا، پیڑ نظر آیا اور میں اس پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور جب سو کر کے اٹھا پھر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ آئے لوگوں یہ دنیا تمہاری حقیقی منزل نہیں ہے، اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کانکا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کیا ہے؟ آؤ ایک حدیث دیکھ لو، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا، اپنے صحابہ کو روک لیا، آپ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم میں۔ آپ گوشت کے بڑے شوقین ہوں گے، خسی کا گوشت سب کو پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہے؟ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ میرے خیال سے 600 یا 700 روپے کلو ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں بکری کا گوشت آپ کو فری دیتا ہوں اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ میری جو خسی اور میری بکری تھی یہ مر گئی تھی، میں نے مرنے کے بعد اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت آپ کو دے رہا ہوں، مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا تم وہ بکری کا گوشت کھاؤ گے، اس خسی کا گوشت کھاؤ گے؟ آپ کہیں گے نہیں، مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا گوشت کھائے گا؟ 1 درہم میں لے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ امام کائنات 1 درہم تو دور کی بات ہے، 1 روپے تو دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت اس امام کائنات کا جواب سنو، امام الانبیاء کا جواب سنو، آئے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اور دنیا کے دیوانوں، میرے نبی نے اس وقت کہا تھا فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، آئے مسلمانوں
جتنی نفرت تمہیں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے ہے، تمہاری نظروں میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جتنا زیادہ گیا گزرا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی اوقات اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے۔ کس نے دنیا کو چھوڑا ہے؟ آپ کے گاؤں کے اندر بڑے بڑے سیٹھ ہوں گے، آج وہ قبروں کے اندر ہیں۔ آپ کے کٹیہار کے اندر بڑے بڑے پیسے والے ہوں گے، ان کا پیسہ موت سے نہیں بچا پایا۔ کوئی پورنیہ کے لائن بازار کا ہاسپٹل موت سے نہیں بچا پایا۔ کوئی پٹنہ کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ایسا انجیکشن نہیں لگا سکتا ہے جس سے موت نہ آئے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کب دھوکہ دے دے، یہ زندگی کب ساتھ چھوڑ دے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، بھاگنا ہے اللہ کی طرف بھاگو، بھاگنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دوڑنا ہے میرے بھائی، جو اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس دنیا کے پیچھے نہ دوڑو۔ حضرت خالد ابن ولید 40,000 کا لشکر لے کر کے جاتے ہیں شام کی طرف۔ شام کے جنرل کو معلوم چلا 40,000 کا لشکر، شام کا جنرل کہتا ہے اے خالد ابن ولید، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میرے پاس 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، تم 40,000 کا لشکر لے کر کے آئے۔ 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے 40,000 کا لشکر۔ اے خالد ابن ولید، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ 1.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے 40,000 لے کر کے آ رہے ہو؟ آئے میری قوم کے غیور نوجوانوں، خالد ابن ولید کا جواب سنو۔ حضرت خالد ابن ولید نے جواب دیا، آئے شام کے گورنر، تیرے ساتھ جو 1.5 لاکھ کا لشکر ہے ان کو جتنی محبت اپنی زندگی سے ہے، میرے ساتھ جو 40,000 ہیں ان کو اتنی ہی محبت اپنی موت سے ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے جو اللہ کی طرف دوڑا کرتے تھے، جنت کی طرف دوڑا کرتے تھے، اللہ کے حکم کی پاسداری کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ آئے مسلمانوں، آج تم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو، اسی لیے پورب میں بھی تمہیں مارا جا رہا ہے، پشچم میں بھی مارا جا رہا ہے، اتر میں بھی مارا جا رہا ہے، دکشن میں بھی مارا جا رہا ہے۔ آج میرے بھائیوں، مسلمان اس لیے مارے جا رہے ہیں، آج دنیا کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ دنیا۔ تیسری چیز، میرا وقت بہت کم ہے میرے بھائیوں، میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا موضوع بنا کر کے آیا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ 1.5 گھنٹے تو ہم کو بولنا ہی بولنا ہے، لیکن یہاں آئے تو معلوم چلا کہ صرف 1 گھنٹے کا وقت مقرروں کو دیا گیا۔ بہرحال کم وقت میں بھی اپنی بات کہہ دینا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی اور آپ سب کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تیسری وجہ، مسلمانوں نے آج اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آج نبی کی محبت نہیں رہی، نبی کی سنتیں نہیں رہی۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ توبہ پڑھو۔ بہت خوشی کی بات ہے، غالباً 4 بچے آج اس ادارے سے فارغ ہوئے، حافظ قرآن بنے ہیں، حافظ قرآن بنے ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن کو انہوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ قرآن آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی ڈگری جانتے ہو کس کی ہے؟ حافظ قرآن کی۔ ڈاکٹر کی نہیں، انجینئر کی نہیں، پروفیسر کی نہیں، سب سے بڑی ڈگری حافظ قرآن کی ہے، کیونکہ حافظ قرآن یہ اللہ کے کلام کو پڑھنے والا، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والا ہے۔ دنیا کے اندر اس سے عظیم کوئی نہیں ہے جتنا عظیم حافظ قرآن ہے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی
لیے آپ اعلان کر دیں ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، وابناؤکم تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، واخوانکم تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وازواجکم تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، وعشیرتکم تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہیں اپنے مال سے بھی محبت ہے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، خون پسینہ دے کر کے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہیں اپنے گھروں سے بڑی محبت ہے، تمہیں اپنی تجارتوں سے محبت ہے جس کے بارے میں تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں میرا کاروبار فلاپ نہ ہو جائے، کہیں میرا دھندا مندہ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہیں اپنے گھروں سے بھی بڑی محبت ہے، کہیں میرے گھر چرگرا نہ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان 8 چیزوں سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خبردار خبردار اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، رسول کی محبت پر غالب آ جائے اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ جائے، فتربصوا تو تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تمہارے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو جائے، رسول اللہ کی محبت ختم ہو جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ارے رسول سے محبت کرنے والے، رسول سے پیار کرنے والے تو صحابہ اکرام تھے۔ صحابہ کی محبت کو دیکھو اور اپنی محبت کو دیکھو، صحابہ کی محبت کیسی تھی، ہماری اور آپ کی محبت کیسی ہے؟ صحابہ کی محبت دیکھو، صحابہ اللہ کے نبی سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ دو تاکہ لشکر کی ترتیب بن سکے۔ حضرت عمر فاروق بھی اپنے گھر سے سامان لے کر کے آ گئے، حضرت ابو بکر بھی اپنے گھر سے سامان لے کر کے آ گئے، دونوں کا سامان رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے اللہ کے نبی نے سوال کیا، آئے عمر یہ بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی آدھا سامان گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں آئے ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو، کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، گھر کا سارا سامان لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آئے مسلمانوں، یہ نبی سے محبت ہے۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے جو نبی دے کر کے گئے ہو، جو نبی بتا کر کے گئے ہو اس پر عمل کیا جائے، یہ نبی سے محبت ہے۔ نبی کی سنتوں سے محبت کرنا نبی سے محبت ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا یہ میرے بھائیوں محبت رسول ہے۔ آج یہ محبتیں اور یہ سنتیں ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ ہم اہل حدیث توحید کی بات تو کرتے ہیں، سنت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور آپ نے تو مسواک کے بارے میں یہاں تک فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر ہر نماز سے پہلے میری امت پر مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا، میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ مسواک اللہ کے نبی کی ایسی سنت ہے، آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، آپ نے اس موقع پر بھی مسواک کی ہے۔ آج اہل حدیثوں آج تم نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، آج اہل حدیثوں نے مسواک کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، اس مسواک کے بارے میں 100 حدیثیں آتی ہیں، 100 حدیثیں، یہ اتنی عظیم سنت ہے میرے بھائی، اس سنت پر عمل کرو، اور اگر آپ کے علاقے میں یہ سنت مر گئی ہے اس سنت کو زندہ کرو۔ نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے، ہم اور آپ جوتے پہنتے ہیں،
جب چاہ جو پیر چاہ جس جوتے میں ڈال دیا، چپل میں ڈال دیا۔ اوہ لوگوں ذرا میرے نبی کی سنت سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال۔ جب کوئی جوتا پہنے، چپل پہنے تو دائیں پیر کو پہلے ڈالے، اور جب کوئی اتارے تو بائیں پیر کو پہلے اتارے۔ جوتا پہننے کا طریقہ یہ بھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ عزیزان گرامی سن لے، جوتا پہننے کی سنت یہ ہے، آدمی جب جوتا پہنے تو دائیں پیر پہلے پہنے اور پھر بایاں پیر، اور جب اتارے تو بائیں پیر کا پہلے اتارے، لیفٹ سائیڈ کا، اور اس کے بعد رائٹ سائیڈ کا۔ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مجھے بتاؤ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ میرے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ اور اس سنت کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے سنت کو چھوڑا نہیں ہے، ہمیشہ مداومت بڑھتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کبھی یہ سنت چھوٹ گئی ہو تو اللہ کے نبی نے اس کو قضا بھی کیا ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، اگر سنت مؤکدہ چھوٹ جائے اس کی بھی قضا کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور اس حدیث کی راویہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت ام حبیبہ کہتی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی فی یوم ولیلہ 12 رکعتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو آدمی دن میں 12 رکعت کی محافظت کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو مکان دے گا۔ اور یہ 12 رکعتیں اللہ کے نبی خود بتاتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، وبعد رکعتین، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، رکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، رکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے یہ 2 رکعت۔ میرے بھائیو یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اور جو آدمی سنت پر جتنا عمل کرے گا وہ اللہ کے نبی سے اتنی ہی زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے ہم اور آپ اپنے اندر محبت رسول کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر محبت نکل جائے گی میرے بھائیوں، رسول سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر یہ رسول کی محبت نہیں رہی میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہمیں مارا جائے گا، دنیا کے اندر ہمیں پیٹا جائے گا، دنیا کے اندر ہماری عورتوں کو بیوہ کیا جائے گا، ہمارے بچوں کے جنازے اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیو یہ محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ آئے مسلمانوں، اپنے بھائی کا درد سمجھو، اپنے دوسرے بھائی کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مسلمان آپس میں ایک بلڈنگ کی طرح ہے، بعض کو تقویت پہنچاتا ہے۔ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج فلسطین کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آج انہیں ستایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آج فلسطین کے ہاسپٹل پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ آئے مسلمانوں، ہم ہندوستان کے اندر ہیں، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے، یہ ملک ہمارا پرامن ملک ہے، یہ ملک ہم بھائی چارے کا ملک ہے، اور اس ملک کے اندر ہم بہت زیادہ امن و امان سے ہیں۔ لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں سوچو اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ محسوس کرو، اگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا بچہ آپ کا بچہ ہوتا آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ اگر وہاں مارے جانے والا بوڑھا آپ کا باپ ہوتا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور ان کے ایمان کے لیے دعا کریں
اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ننھے منھے معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط بنا دے، ہواؤں سے ٹکرا جائے، طوفان سے ٹکرا جائے لیکن ایمان مضبوط رہے، ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی درار نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو دین سے جوڑو، اسلام سے جوڑو، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ یہ جو مدرسے ہیں چندہ دو میرے بھائیوں، آج ان مدرسوں کو گرانے کی سازش کی جا رہی ہے، ہم اور آپ ہیں جو ان مدرسوں کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان مدرسوں کی حفاظت کرے میرے بھائیوں، احساس اپنے اندر پیدا کریں، احتیاط پیدا کریں، ہمیشہ چوکنے رہیں، حالات پر نگاہ رکھیں میرے بھائیوں۔ اور جتنی باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین ہمارے ملک کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھے، بھائی چارے کو برقرار رکھے، سلامتی کو برقرار رکھے۔ آئے اللہ جہاں کئی مسلمان پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آئے اللہ جو مقروض انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ آئے اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔